बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाउनशिप ऑफिशियल पेज। मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जामिया रहमत सादिक चौक टाउनशिप लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मोहतमिम नाज़िम आला मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एक एहतमाम किया जाता है। इस साल इज्तिमाई कुर्बानी में कितने जानवर होंगे, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप जामिया में तशरीफ़ लाए। मेरी जानब से और तमाम टीम की जानब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि हर साल जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। सर, इस बार कितने जानवर आप इज्तिमाई तौर पर कुर्बान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 6-7 साल से बल्कि 10 साल के करीब होने वाले हैं कि जामिया रहमत में लोगों की सहूलत के लिए बड़ा शानदार एहतमाम किया जाता है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 27 यानी 27 जानवर हैं इज्तिमाई तौर पर। तो ये हमारी पहले से बेहतर प्रोग्रेस है। ये हमारी टीम की शानदार कारकर्दगी पर दलालत करता है। और 27 जानवर उसमें से तकसीम ये होगी कि पहले 24 जानवर जो हैं ये हम इंशाअल्लाह कल करेंगे यानी पहले दिन, और 3 जानवर जो हैं वो दूसरे दिन करेंगे। और अभी ये बुकिंग जो है वो जारी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक हो। अल्लामा साहब ये बताएं कि हर साल जो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से लोग डालते हैं, उसके अलावा भी मुखय्यर हज़रात भी आपको बतौर एक हिस्सा आप दे देते हैं किसी को कि ये हमारी तरफ से हिस्सा ऐड कर लें और ये गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, क्या ऐसा भी होता है? जी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी मतलब 2 हिस्से दे जाते हैं, कभी एक हिस्सा कि ये जामिया की तरफ से या तलबा के लिए, या वैसे आप तकसीम कर दें। ऐसे बेशुमार लोग हैं। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि आप इज्तिमाई जो कुर्बानी होती है उस दौरान आप खालें भी इकट्ठी करते हैं। हमने देखा है कि जामिया रहमत यहाँ पर हमारे बैनर्स लगे होते हैं, सारे जो एहतमाम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है कि इज्तिमाई जो कुर्बानी की आप जो कुर्बानी करते हैं, लोग आम लोग भी कुर्बानी करते हैं, उनकी खालें जामिया रहमत को दें। तो मसरफ़ क्या है आपकी इन खालों का जो आप इकट्ठी करते हैं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इससे हमारे जामिया का पैगाम भी लोगों तक पहुँचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस वक्त जामिया रहमत में 100 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो मुसाफिर हैं। पूरे पाकिस्तान से, दूर दराज के इलाके से बच्चे मुसाफिर तलबा जो हैं वो यहाँ रहते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। उनका 3 टाइम का खाना, उनका इलाज, उनकी रहाइश का ज़िम्मेदार इदारा है। तो ये तमाम तर मसारिफ़ जो हैं ये खालिसतन उन मुसाफिर दीनी तलबा पर ख़र्च होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जो यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि 100 के करीब जो तलबा हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आके पढ़ते हैं, किस किस्म की तालीम उनको दीनी तालीम दी जाती है? हिफ्ज़ करवाया जाता है, दरस निज़ामी करवाया जाता है? यहाँ पर किस किस्म की तालीम दीनी दी जाती है? और साथ क्या दुनियावी तालीम भी साथ साथ दी जाती है कि नहीं दी जाती? हमारे यहाँ 3 शोबाजात हैं। सबसे पहले तो दरस निज़ामी की क्लासेस हैं जिनको आलिम कोर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास हिफ्ज़ की क्लासेस हैं, और उनमें ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे गैर मकामी होते हैं। और तीसरा हमारे पास मैट्रिक FA की क्लासें बाकायदगी से लगती हैं, यानी सुबह 7 साढ़े 7 से लेकर 1 बजे तक हम दीन की तालीम बच्चों को देते हैं, और ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब तक फिर असरी तालीम जो है वो बच्चों को, और वो बाकायदगी से पिछले 3-4 साल से हमारे 10 से 15 बच्चे मैट्रिक जिन्होंने क्लियर किया है FA के पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह ये तालीम का सिलसिला जारी रहता है। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा एक मौलवी और वो जो जुमेरात की रोटियां उसके घर आती हैं वो खाता है, उसका सारा जो उसका रहने का सारा सिलसिला वही चलता है। तो यहाँ पर जो सिलसिला आप फरमा रहे हैं कि असरी तालीम भी साथ साथ यहाँ पर स्कॉलर्स बन के, आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कॉलर्स बन के निकलते हैं, बजाय कि एक मदरसे का एक छोटा सा एक मस्जिद का मौलवी आप कह लें उसको, कि वो सिर्फ दीन की ही तालीम को आगे पहुँचाए, बजाय इसके कि वो साथ साथ असरी जो असर हाज़िर के जो तकाज़े हैं उसको भी साथ साथ लेके चले। जी मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपने किया है ये बहुत पहले माजी से ताल्लुक़ रखता है। अब तो जितने भी इदारे हैं उनकी कोशिश यही होती है
کہ وہ اداروں بچوں کو دونوں تعلیم دیں، بلکہ بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جن میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، بہت سارے ایسے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے مراکز جہاں سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہمارا فوکس بچوں کو تعلیم کا، تربیت کا ہم اسی بات پر کرتے ہیں کہ بیٹا آپ دونوں علم حاصل کریں تاکہ دنیا کے کسی میدان میں بھی آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ دین کی خدمت کرنی ہے تو دین کی خدمت دین کے لیے کریں، پیسے کے لیے نہیں۔ آپ کا ریسورسز کوئی اور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی زندگی کے معاملات چلا سکیں۔ اس لیے اس نہج پہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اخلاقی تربیت، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ کسی بھی علم میں، کسی شعبے میں جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اداروں سے اور ہمارے جامع رحمت سے جو بچے فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیرالل چلاتے ہیں، عصری اور جو دینی تعلیم ہے دونوں۔ اچھا قاری صاحب، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر قربانی کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ قربانی میں کچھ لوگ یہاں پر ہم نے ایک طبقہ ہے معاشرے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ قربانی اللہ کی راہ میں آپ جو جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کو تو وہ قربانی نہیں پہنچتی، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز پہنچتی ہے۔ تو بجائے اس کے قربانی کریں، آپ انہی پیسوں کا کسی غریب بچے کی شادی کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، تو اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کو گوشت یا خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس کی جانب سے حکم آ گیا، مالک کا حکم ہے نا جی، تو مالک کا حکم کے لیے غلام کا حق ہے کہ اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی اس کی حکمت اور فلسفہ بھی یہی ہے، اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے کہ میرے مالک کا مجھے حکم ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ باقی جو دوسرے مصارف ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، تو جو صاحب استطاعت ہے وہ بڑھ چڑھ کر جتنی مرضی خدمت کرے، وہ اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ لیکن قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے واجب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، یہ ادا کرنا بہر طور واجب ہے، سنت ابراہیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، یہاں پر لوگ جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، اور وہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اپنے ہی فریجوں میں بھر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے دین ہمارے اس کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے؟ جی دیکھیں نا، ہم اگر قربانی، ہم بار بار لفظ قربانی استعمال کرتے ہیں، تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا۔ اگر وہ سارا گوشت ہم نے اپنی فریج میں ہی رکھنا ہے، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غرباء میں تقسیم کریں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اور وہ لوگ جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے یا سال بھر جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، جن کے بچے جو ہیں وہ ترستے رہتے ہیں، ان کی طرف اگر ہم رجحان کریں گے تو یہ ڈبل اجر اور ثواب کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، اب ہم وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ صبح نماز عید یہاں پر جامع رحمت میں کتنے بجے ہوگی، اور یہاں پر اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوگا؟ صبح عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ تعالی ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ 6 بجے سے لیٹ نہیں ہم کریں گے، 6 بجے ہم عید کی نماز ادا کر دیتے ہیں، اور 6:15 سے 6:30 کے درمیان جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کی وساطت سے سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ٹاؤن شپ کا مرکزی ادارہ ہے، جامع رحمت اہل سنت کا مرکزی ادارہ ہے، آپ اس کی طرف رجوع فرمائیں، بچوں کی خدمت کریں، اور ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں، چونکہ اس ادارے میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ، ان میں سے میں ایک کی اشارتاً عرض کر دوں ایک اختصار کے ساتھ کہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت پر اس ادارے سے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے 6 ماہی المنتہا مجلہ المنتہا پڑا ہے، یہ ہر 3 ماہ کے بعد اس ادارے سے چھپتا ہے، جو پورے پاکستان کے علمی اور عوامی حلقوں میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آج ہماری کتاب چند ماہ پہلے کتابیات ختم نبوت کے نام سے یہ چھپی ہے، جلد اول ہے۔ اس میں اہل سنت نے آج تک جو اکابرین نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے، تحریری قلمی کام، ان میں سے 500 کتب اور رسائل کا ہم نے اس میں تعارف دیا ہے، صرف اور صرف ختم نبوت کے عنوان پر، رد قادیانیت کے عنوان پر۔ تو اس طرح الحمدللہ اور بھی بے شمار کتب ہیں۔
تو اس جانب بھی میں اپنے سامعین کو متوجہ کرنا چاہوں گا اور کہ ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے. الحمدللہ اہل سنت کا ایک مرکزی ادارہ ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو دن دگنی رات چگنی برکتیں نصیب فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آخر میں ہمارے ٹاؤن شپ فیس بک پیج جو آفیشیل پیج ہے ٹاؤن شپ کے حوالے سے، جو اوور آل ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کی خبریں وہ شائع کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کا جو پیج ہے ٹاؤن شپ لاہور کے نام سے، یہ اس کی بہت بڑی یہ خواہش ہے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، آج کا جو پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، اس پہ کوئی ایک بندہ بھی اگر توجہ کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے، یا کوئی صاحب استطاعت آدمی جامعہ کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، تو یہ آپ کی جملہ ٹیم جو ہے یہ اس کے اجر کی مستحق قرار پائے گی. اس لیے کہ نبی رحمت جان عالم فرماتے ہیں نا، نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میری آپ سے برادرانہ عرض ہے، آپ حسن نیت سے کریں تو ہمارے لیے جو حکم ہوگا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، معتمم جامعہ رحمت صادق چوک ٹاؤن شپ لاہور موجود تھے. انہوں نے بڑی تفصیلاً قربانی کے مسائل پر بات کی اور جو ان کے جامعہ رحمت کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل بھی کی. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں جامعہ رحمت کے ساتھ ضرور تعاون کریں. ناظرین، اس طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.